حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی، میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے۔ اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو۔ مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے۔ ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مار کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھنے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا،
کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتا ہے۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں، ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتا نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتا نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھن تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم و ورشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رول دے۔
लोग तो कह देते हैं ना, 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा ते असा और डिठा। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक कलील थी, तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे ऐमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उमरा करने देते। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, जिन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखे कमाल है, एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, कह के नहीं भेजा नबी पाक ने, हुजूर ने कह कर इस तज़ीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। भाई याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की ताजीम करते हैं तो इसका हुक्म नहीं दिया नबी पाक ने, लेकिन वो जानते हैं जब ताजीम की बारी आए तो जो भी काम ताजीम का होगा, जो काम भी इज्जत का होगा वो इज्जत दी जाएगी, वो इज्जत बोलिए वो इज्जत वो दी जाएगी, वो इज्जत वो मर्तबा दिया जाएगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ सहाबा का वालेहानापन, अकीदत रसूलुल्लाह की जात के साथ सहाबा की हर चीज से बढ़कर वो हुजूर से प्यार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को अपने ईमान पर फौकियत देते, कहते यही असले ईमान है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की घोड़े को कजावा बांधा करते थे, काठी डालते थे। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि वुजू करके डालना, गुस्ल करके डालना, कहीं नहीं कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कह देते कि सुबह जाना है तो घोड़ा तैयार कर देना, ऊंट तैयार कर देना। एक दिन अल्लाह के महबूब सवेरे उठे, घोड़ा तैयार था, हुजूर बैठे तशरीफ ले गए।
جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے ابھی کا نام تھا حضرت اسلم بن شریک، ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے، اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے۔ فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ نبی پاک سید دیکھیں نا، ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ، اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے ہیں، بزرگاں جگہ دو، تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا آئے تو کرسی چھوڑنی چاہیے، پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ۔ جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی، تو آپ کیا کہیں گے؟ حوالہ لینے چلے جائیں گے، جو کرنا دے وہ دسیا جی، کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، اور اگر کوئی بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے کہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے، باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں؟ اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو، دین کے مزاج کو سمجھے۔ رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل، کوئی شے مکمل نہیں اگر رسول اللہ کا پیار نہیں، کوئی چیز مکمل نہیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم نہیں۔ اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا، آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا۔ ہر شے ہو آپس میں، نہیں سمجھ آئی بات کی، ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا، وہ دوزخ بن جاتا ہے۔ اور کوئی شے نہ ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، اعتبار ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ او بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں، اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آئے گا، اور اگر مصطفیٰ سے پیار ہے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا، پھر تجھے لطف آئے گا مسلمان ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل، صحابہ اس محبت کو سرمایہ جانتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا عمر کہو، امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہوئی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر۔ تو حضرت عمر نے پتا کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو۔ اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے۔ حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت ختیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا۔
کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے, یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے, صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے, صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے, حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے, یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول, وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا, مدینے سے پیار ہوتا تھا, حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی, ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے, کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ. حضور کی بولیے. میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر, آج میں نے بند رکھا ہوا ہے, آج رجسٹر میرا بند ہے, اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے, یہ ہمیں حفظ ہے. یہ ہمیں, ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا, مولانا تھے بہت بڑے, کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ, تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں, یاد کر کے سناؤں گا. اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ, بوڑھے سے بابے کو اٹھا, بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی, بڑھاپا چھا گیا ہے, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, اسے بچے یاد نہیں رہے, کچھ یاد نہیں رہا, اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا, وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا, جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا. اسے کہے بات کرے, اسے بات. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا کسی عالم سے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں, سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا جائے. میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا, کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی, تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی. یہ احترام. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی, آپ کا سر بھی جھکا, پھر آپ نے انگوٹھے چومے, انگوٹھے نہیں چومے, نام مصطفیٰ کو چوما, پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا. یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا, ابو بکر سن رہے تھے, انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا. بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے, بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں, اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی, اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف. حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے. اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے, یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے, اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے, کوئی محفل نعت کرے, کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے, تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں. آج کیا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو. آج گھر میں بچوں کو بلائیں, ایک سے کہیں سورت اخلاص پڑھ, قل هو اللہ احد, سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ, اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھے, آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑے, آؤ اپنے گھر کی گلی, اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں, آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بابا جی بڑے ذوق سے, ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا, بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا, بڑے ذوق سے, بڑے دھیمے, بڑے پیارے انداز. میں نے ان کو نہ بلایا, آواز بھی کامتی تھی, بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا. میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے, تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں. میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو, میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے, اللہ نے شہد ڈال دیا ہے. آج تک لوگوں کو نہیں پتا, آج تک نہیں پتا لوگوں کو, پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے. لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں. نعت خواہ موج والے ہیں, شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں, جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے. میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے, لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھ. کتنا حسن ہے, کتنی تازگی ہے, کتنا وقار ہے.
کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے، یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو، آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا۔ میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔